پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو اپوزیشن کی حکمت عملی ہے اور جو وکلا تحریک کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ سینیٹر حامد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ حامد خان صاحب وقت نکالنے کا۔ سر 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک طرف حکومت تو کہہ رہی ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ وکلا اور ججز جو ہیں وہ مطمئن نظر نہیں آ رہے۔ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے 2 ججز نے استعفیٰ بھی دیا ہے۔ آپ کوئی وکلا تحریک سر دیکھ رہے ہیں کہ ماضی کی طرح کوئی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے، تحریک تو 26ویں کے خلاف سال بھر سے چل رہی ہے، لیکن یہ زور پکڑے گی 27ویں ترمیم کے بعد، کیونکہ ہم نے 26ویں ترمیم کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور یہ جو چند عدالتی لوگ تھے جو کہ اب ان کو بھیجا گیا ہے ایک ان کانسٹیٹیوشن کورٹ میں، تو وہ انہوں نے رستے روکے ہوئے تھے۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی وکیل جو اپنے آپ کو وکیل کہتا ہے وہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کو قبول نہیں کر سکتا۔ صرف وہی قبول کر سکتے ہیں جو حکومت کے دیے ہوئے مفاد کی خاطر ان کے ساتھ آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس پر وکیل آپس میں ڈیوائیڈ ہے، نہیں، جہاں تک اوپینین ہے وکیلوں کی وہ سب ان دونوں ترامیم کے خلاف ہے۔ لیکن حامد خان صاحب، یہ جو سوشل میڈیا پر ہم نے کچھ پوسٹ بھی دیکھی، کچھ صحافی جو گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ شاید اطہر من اللہ صاحب بھی کوئی وکلا کے ساتھ مشاورت کریں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی امکان ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب یا جسٹس ریٹائرڈ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ بھی کوئی تحریک کا حصہ بنے یا وکلا سے مشاورت کریں گے، یا کوئی رابطہ ہے؟ دیکھیے، یہ تو وقت بتائے گا، یہ ان کی آپشن ہے۔ ہم وکلا اپنے طور پر ایک آزاد پیشہ ہیں، ہم آزاد پروفیشن میں ہوتے ہوئے ہم اپنا خود فیصلے کرتے ہیں، ہماری ایسوسیشن، ہماری کاؤنسلز خود فیصلے کرتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قومی ڈیوٹی ہے کہ ہم اس غیر آئینی اقدامات جو کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں جس کی وجہ سے آئین جو ہے وہ دفن ہو چکا ہے، عدلیہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے، ملک میں کوئی آئین اور کوئی عدالتی نظام نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ البتہ ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں جو کہ منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ صاحب نے ایک اسٹرانگ پروٹیسٹ کیا ہے۔ ہم ضرور ان کے ساتھ انہیں خراج تحسین بھی پیش کریں گے، اور اگر وہ ہم میں شامل ہونا چاہیں گے ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ تو سر آپ کوئی مزید استعفے بھی دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ایسا ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ماحول تو انہوں نے بنا دیا ہے، استعفے کتنے ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے وہ سیکنڈری بات ہے۔ ہم بلکہ سمجھتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں، کیونکہ ہم اس ان کانسٹیٹیوشن کورٹ کو نہیں مانتے لیکن ہم سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو تو مانتے ہیں، یہی اصل میں اس ملک میں آئینی عدالتیں ہیں، اور حتمی عالمی عدالت جو آئینی عدالت ہے وہ سپریم کورٹ ہے۔ ہم اس کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پھر اپنی اصلی شکل میں واپس آئے، تو اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ جو اچھے اور آئینی طور پہ سمجھدار جج ہیں وہ رہیں عدالتوں میں اور اپنے آپ کو اسرٹ کریں اور ملک کے آئین کو اور عدلیہ کو بچانے کی کوشش کریں۔ لیکن سر، جو جیسے آپ نے استعفوں کا ذکر کیا، اب انہی استعفوں پر تنقید بھی ہو رہی ہے۔ پرویز رشید صاحب نے بھی کہا کہ جو استعفے دیے گئے ہیں ان میں سیاسی وجوہات کو بنیاد بنایا گیا ہے، تو ان ججز کی پینشن بھی بند کرنی چاہیے۔ آپ حکومت کے اس موقف کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ کوئی حکومت تو نہیں ہے، نہ ان کا کوئی موقف ہے، ان کو اوپر سے جو آتی ہے ڈائریکشن وہ چلنے لگ جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہ حکومت اور بڑی حد تک یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے یہ پپٹس ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر باتیں کرتے ہیں، ان کی اپنی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ان کو یہاں بٹھائے انہوں نے ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ کٹ پتلیاں جو ہیں یہ ہماری طرف سے جواب دیں اور ہر غلط کام کو جسٹیفائی کریں، لہٰذا میں اس قسم کے لوگوں کے جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھتا۔ لیکن سر،
پارلیمنٹ کے اندر آپ خود سر ایوان بالا کے رکن ہیں، وہاں پر بھی جو باتیں کی گئیں خواجہ آصف صاحب کی طرف سے بھی اطہر من اللہ صاحب کا نام لے کر کہا گیا کہ وہ مشرف صاحب کی کابینہ میں رہے، ان کا دور وہاں سے شروع ہوا، وہ کیسے چیف جسٹس بنے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے یہ درست ہے، یا جنرل فیض صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کا نام لے کر کے وہ انہی کے اشاروں پر چلتے تھے، یا کچھ اس طرح کا ماحول، کیونکہ ماضی میں آپ بھی انہی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں، تو آپ اس پر کچھ کومنٹ کریں گے سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس کا آپ نے نام لیا وہ ہے کون؟ وہ تو الیکشن بری طرح سے ہارا ہوا سیالکوٹ سے، ڈار کی ماں سے، لیکن اس کو ابھی تک شرم نہیں آئی کہ بھائی میں تو 27,000 ووٹ سے ہارا ہوا ہوں، میں کیسے اپنے آپ کو میں نے کہتا ہوں کیسے میں وزیر بن گیا؟ جو آدمی لیجیٹیمیٹلی پارلیمنٹیرین ہی نہیں ہے، جس کو لایا گیا ہے فارم 47 کے زور پر، اس کی بات کا جواب دینا تو اس قوم کے ساتھ زیادتی ہے۔ لیکن سر ہمیشہ وہ پھر آپ کی اس بات کا یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ یہ تو کسی عدالت میں کسی فورم پر یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ فارم 47 پہ ہیں یا وہ دھاندلی کے ذریعے جیت کر آئے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن جو ہے ان کا آگے پپٹ ہے، انہوں نے آج تک ان کے کیسز نہیں چلنے دیے، ورنہ جو قانون کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اتنے عرصے میں 4 مہینے میں فیصلے ہونے چاہیے، اب 1.5-2 سال وہ کیس ہی نہیں چلے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جیب میں ہے، جو یہ چاہتے ہیں وہی کروا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جوڈیشری میں اس قسم کے لوگ بھرتی کر دیے ہیں جو کہ ان کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ تو افسوسناک بات ہے 26ویں ترمیم کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اس لیے کہ وہ عدلیہ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آئندہ سے آپ ہمارے اشاروں پر چلو گے تو ہم تمہیں رہنے دیں گے، ورنہ ہم تمہاری زندگی دوبر کر دیں گے۔ سر لیکن بطور سینئر قانون دان میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ماضی میں جو وکلا کی تحریک چلی سر وہ سب کے سامنے ہے، ابھی جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وکلا تحریک تو چل رہی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 1 سال میں وہ نتائج حاصل کر چکی ہے یا کر سکی ہے وکلا تحریک جو ماضی میں آپ کو ایک ریسپانس ملا تھا؟ دیکھیے تحریکیں بعض اوقات لمبی ہو جاتی ہیں، اس کی سٹرگل لمبی ہو جاتی ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے خلاف ساری قوتیں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی اکٹھی ہوئی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز۔ لیکن حامد خان صاحب، سر آپ کو علم ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں ایک سینیٹر جن کا تعلق آپ کی جماعت سے تھا انہوں نے ووٹ دیا، ایک JUIF کے سینیٹر نے ووٹ دیا، لیکن یہ جب بات ہوتی ہے، کل ڈار صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس کہا کہ یہ ضمیر کی آواز ہے، ضمیر کا ووٹ ہے۔ ماضی میں پھر آپ کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے، PTI کے اوپر بھی، جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے 14 اراکین کم ہوئے تھے، تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کل بھی غلط تھا اور جب آپ کی حکومت کے دوران ہوا تھا تو وہ بھی غلط تھا جب 14 سینیٹرز توڑے گئے تھے؟ دیکھیے میں کسی غلط بات کو جسٹیفائی نہیں کرتا، جب اگر میری پارٹی غلط کام کرے گی میں اس کے بھی خلاف ہوں گا۔ بات یہ ہے کہ کم از کم ان 3.5 سال میں اس کا آئین کا حلیہ نہیں بگاڑا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی ترمیم لا کے آئین کا حلیہ بگاڑا گیا ہو۔ باقی جو حکومتیں ان آفس ہوتی ہیں ان کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ مل کے بہت سے غلط کام کرتی ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ بات سیدھی سادی ہے، انہوں نے ہمارا بنیادی ڈاکومنٹ لوگوں کا جس پر اعتماد تھا اس کو طے کر دیا کہنے کے اوپر ان کے، اور لوگوں کو زبردستی ووٹ ڈالنے پہ مجبور کیا اور لوگوں کو اٹھا کے لے گئے۔ ہر چیز ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ، 26ویں ترمیم جو ہے نہیں پاس ہوتی تھی، لیکن انہوں نے لوگوں کو اٹھا کے گھروں سے ہسپتالوں سے لا کے ووٹ ڈلوائے۔ حامد خان صاحب، سر مختصراً اگر آخری سوال ہوگا یہ بتائے گا کہ جیسے پیپلز پارٹی کے 2 سینئر قانون دان ہیں، رضا ربانی صاحب ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہیں، دیگر جماعتوں کے سینئر قانون دان ہیں، آپ کیا وکلا تحریک ان تمام وکلا کو بھی دعوت دے گی کہ وہ آپ کی تحریک کا حصہ بنے؟ جو اصولاً ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ دونوں حضرات کو کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اعتزاز صاحب تو آلریڈی اوپنلی ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ، اور رضا ربانی جو کہ 18ویں ترمیم کا سب سے زیادہ کریڈٹ لیتے ہیں، جو کہ مسخ ہو کے رہ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، جس کا کوئی حلیہ بگڑ گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ رضا ربانی صاحب اس موقع پر قوم کے ساتھ، وکلا کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور 18ویں ترمیم کو اور آئین کو اس شکل میں بحال کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ 26ویں ترمیم سے پہلے تھا۔
ٹھیک ہے حامد خان صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا، تھینک یو ناظرین۔ حامد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور اس سے پہلے جو حکومت کا موقف تھا وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔